تکمیل مطلوب ہوتی ہے۔ یہ غور سے بات ذہن میں رکھیے۔ پہلی قسم انسانوں کی وہ ہے جن کو دنیا کی زینت، مال و متاع کی خواہش اور خواہشات نفسانی کی تکمیل مطلوب ہوتی ہے، اور اس کو اپنے دلوں میں بسائے رکھتے ہیں۔ اس کو قرآن حکیم نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جو دنیا چاہتی ہے، اس کا متاع چاہتی ہے، اس کی زینت چاہتی ہے، اس کی آسائش چاہتی ہے، اور اس کی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے۔ منکم من یرید الدنیا، ایک پہلی قسم انسانوں کی یہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152۔ دوسری قسم وہ لوگ جو دنیا کی فانی لذتوں اور عارضی راحتوں کو چھوڑ کر آخرت کی مستقل اور پائیدار نعمتوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مقدس نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو آخرت کو چاہتی ہے، آخرت کے ثواب چاہتی ہے، آخرت کے انعامات چاہتی ہے۔ یہ دوسری قسم انسانوں کی بیان فرمائی۔ تیسری قسم وہ پاک باز لوگ جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کے ذہن میں آخرت کا خیال ہوتا ہے، بلکہ انتہائی صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ سے اللہ کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ سے اللہ کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن مقدس نے فرمایا یریدون وجہہ۔ اب آپ سمجھ لیجئے خلاصہ ان تین آیتوں کا مختصر لفظوں کے اندر۔ منکم من یرید الدنیا، انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو دنیاوی زیب و زینت کے لیے دیوانہ وار صبح و شام سرگرداں ہے، اور نہ ان کو آخرت سے کوئی غرض، نہ آخرت کی نعمتوں سے کوئی غرض۔ پہلی قسم یہ ہے۔ دوسری وہ فرمایا کہ جو دنیا کی فانی لذتوں اور عارضی راحتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف مستقل مزاجی سے لگ گئے اور آخرت کو حاصل کر لیا، جنت کو حاصل کر لیا اور اس کی نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ یہ وہ دوسری قسم ہے انسانوں کی جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان کا مقصود آخرت ہے۔ ان کا مقصود کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور تیسری قسم ان پاک باز، باہمت، عزم و صداقت و شجاعت و دیانت کے پیکر اور اخلاص کے پیکر، وہ لوگ جو یریدون وجہہ، جو نہ دنیا طلب کرتے ہیں نہ آخرت طلب کرتے، ان کو نہ دنیا کی خواہش نہ آخرت کی خواہش، نہ دنیا کے متلاشی نہ آخرت کے متلاشی، نہ جنت کے متمنی نہ نہروں کے متمنی نہ حور و غلماں کے متمنی، یریدون وجہہ، وہ صرف اور صرف اپنے خالق کے دیدار کے لیے صبح و مساء کائنات میں گھوم رہے ہوتے۔ یہ تیسری قسم انسانوں کی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے
پہلی قسم منکم من یرید الدنیا، دوسری قسم منکم من یرید الآخرہ، اور تیسری قسم یریدون وجہہ، جو صرف اپنے مالک کے دیدار کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ پہلے گروہ کے مقابلے میں اور دوسرے کی تیسرے کے مقابلے میں پست ہمتی خود بخود واضح ہے۔ حق تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور چیز کی طلب کرنے کو کوئی معمولی سمجھ کا انسان بھی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ مشاہدہ الہی کے مقابلے میں کل نعمتیں کائنات کی حقیر ہیں۔ اب جہاں جب یہ معلوم ہو گیا کہ تین اقسام، ان میں پھر ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یعنی پہلی قسم وہ جو کسی قطار میں داخل نہیں ہے، دوسری وہ جو پہلی سے بہتر ہے، اور تیسری وہ جو پہلی دونوں سے بہتر ہے۔ پہلی دونوں سے بہتر ہے۔ یہ آج کا دن، عید کا دن، اس میں خصوصیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے 4 احادیث رکھوں گا۔ کتنی احادیث مبارکہ؟ 4 احادیث۔ پہلی حدیث غور سے سنیے تاکہ ہمیں اعتصام باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا موقع مل جائے۔ فرمایا ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور ایک بندوں کا حق ہے اللہ پر۔ دو چیزیں، ایک اللہ کا، ایک بندوں کا حق ہے اللہ پر، اور ایک اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ یہ میرے رسول اللہ نے واضح فرمایا۔ لوگوں، ہم رسول اللہ کی بات کو اگر دین کی تشریحات کے لیے پڑھیں اور سمجھیں، ہمیں کسی دوسرے نہ عالم کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان انتہائی انسانوں کے دلوں کے قریب ہو کر بات کرتی ہے، انسانی عقول کے قریب ہو کر بات کرتی ہے، انسانی فہم اور فراست کی سطح پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی حضور نے مجھ کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا۔ غور سے سنیے بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ تمہیں معلوم ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا خوب بات کہنا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ بیان کر رہے ہیں، سنیے۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی اللہ جانے جل جلالہ یا اس کے رسول جانے، مجھے معلوم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو پھر مجھ سے، فرمایا پھر مجھ سے سنو۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں،
اسی کی بندگی کریں، اسے ہی چاہیں، اسے ہی پوجیں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کو اپنا دکھ بیان کریں۔ بیان فرمایا ان یعبدوہ، صرف اور صرف اسی کی کیا کریں؟ بندگی کریں۔ ایک نعرہ دوسری تکبیر، والا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دوسری وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ واہ کیا بات، توجہ دیجئے، بات ذہن میں رکھیے اور غور کیجئے۔ کھلی بات۔ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک بات یہ ہے، حق کس کا؟ اللہ کا۔ کس کے اوپر؟ بندوں پہ۔ اب رسول اللہ کی بات سنیے پھر اگلی، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اگر یہ بندگی اسی کی کرتے ہیں، اگر یہ پوجا اسی کی کرتے ہیں، اگر یہ عبادت اسی کی کرتے ہیں، اگر یہ جھکتے اسی کے آگے ہیں، تو پھر ان کا حق اللہ پر کیا ہے؟ فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جو شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے، وہ اسے عذاب نہ دے۔ آپ کو یہ دو جملے معلوم ہو گئے کہ بندے کا کام بندگی یہ مولا ہے، اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، فعل میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ یہ بات یہ ہمارا، یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، اور اس کا حق کیا ہے؟ جب ہم یہ دونوں چیزیں کر لیں تو وہ کاہے کو عذاب دے گا ہمیں؟ اس نے کیوں عذاب دینا ہے ہمیں؟ سب سے بڑی عظیم تر غلطی اللہ کے علاوہ مخلوق کی عبادت۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی، سنیے۔ پھر عرض کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ کا بندے پر کیا حق ہے، اور بندے کا یعنی یہ اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اور کسی کو اس کی ذات، صفات، فعل کے ساتھ شریک، اور اس کا کام ہے، اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَن لَا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کو کبھی عذاب۔ یہ جملہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرض کیا فَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسِ، یا رسول اللہ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک پہنچانا دوں؟ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک پہنچانا دوں کہ عبادت بندگی کئی معنی میں ہے۔ عبادت بندگی ذات، صفات، فعل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں تو عذاب سے چھٹکارا اور خلاصی۔ عرض کیا فلا ابشر بہ الناس، قال اللہ، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ خوشخبری لوگوں کو نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ قال اللہ تبشرہم، یہ خوشخبری ان تک نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ اللہ غنی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتوکلوا، وہ پھر عمل میں کوتاہی کرنے لگے، وہ پھر عمل میں کوتاہی کرنے لگیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ دین رسول کیا ہے؟ اللہ کا قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چمڑی ادھیڑے، اللہ کا قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو
قبروں میں لے جا کے کیڑے مکوڑوں کے حوالے کر دے، سانپ اور بچھو مسلط کر دے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور بندگی اس کی کرو، اور فرمایا جب معاذ نے میں یہ خوشخبری سنا تو فرمایا نہیں، کیوں؟ فَيَتَوَكَّلُوا، وہ عمل میں ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ایک بات حدیث سنیے، اس سے کیا خلاصہ نکلا یہ بعد میں بتاؤں گا۔ دوسری حدیث یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرما ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی شہادت دے، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی شہادت دے، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، سچے دل سے اس بات کی شہادت دے، الا حرمہ اللہ علی النار، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا، اللہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ یہ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، کیا کس بات پہ؟ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ پچھلی آیت بھی حدیث بھی آپ نے سنی، ذہن میں رکھی، اور اس کا خلاصہ بھی قال افلا اخبر بہ الناس، یہ بھی معاذ بن جبل سے، معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات سے میں لوگوں کو مطلع نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تاکہ وہ کہا اتنی سی بات یا رسول اللہ، اتنی سی بات پہ جہنم حرام، کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیں اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کر لیں؟ جی سچے دل سے اتنی سی بات کی اتنی بڑی خوشخبری ہے یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں لوگوں کو جا کے کہوں۔ فرمایا قال افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، یہ خوشخبری دوں؟ قال اذن یتقلوا، آقا دو جہاں نے فرمایا اگر تم یہ بات بتا دو گے تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب حضرت معاذ کہتے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا مَعَاذًا عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث انتقال کے وقت بیان فرمائی تاکہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار نہ ہو جائیں۔ توجہ دیجیے، دوسری حدیث، اس سے کیا خلاصہ ہمیں میسر آیا، اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ توجہ دیجیے، بہت خوبصورت گفتگو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ میں اس کو بیان کر کے پھر آپ کو بتاؤں کہ آج کا انعام آپ کا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جی ہاں، اب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چیز بیان ہوئی، جب آقا نے یہ بیان فرما لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب یہ آقا نے بیان کیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کو بیان کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ سنیے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ تو پچھلی بات تھی کہ توحید اور اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، یہ تمہارا حق ہے اللہ پر، بخشش و عنایات کی بارش کر دینا یہ اللہ کا حق ہے،
تمہارے لیے کہ وہ عنایات کرے، کس بات پہ؟ صرف شرک نہ کرنے پہ۔ اب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث سنیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جس طرح میں نبیوں میں چوٹی کا رسول ہوں، اسی طرح تم امتوں میں چوٹی کی امت ہو۔ رسول اللہ بیان فرمائے، آقا دو جہاں کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں سلمان ابن بریدہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ سے۔ فرمایا اہل الجنت عشرون و مئات صف، اہل الجنت عشرون و مئات صف، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ 80 منہا من ہذہ الامہ، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ توجہ دیجیے، جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ 80 منہا من ہذہ الامت و40 من سائر الامم، 80 اس میں سے صرف میری امت کی ہوں گی، اور 40 آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے نبیوں کی ہوں گی۔ توجہ دیجیے، یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابن حبان نے، ابن عباس نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اب سنیے، پھر غور کرو اور پھر دیکھو اگلی بات، اگلی حدیث۔ یہ رسول کی زبان آپ کو سنا رہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، آقا کی بات آپ کو بتا رہا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کیا؟ ان عمر بن الخطاب، فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں، فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت میں داخلہ تمام نبیوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ جب تک میں اس میں داخل، یعنی جنت میں سب سے پہلے مجھے داخل کیا جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں، سنو ذرا، تمام انبیاء میرے بعد جائیں گے۔ اگلا جملہ سنیے، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا اُمَّتِي، فرمایا تمام امتوں پہ اس وقت تک اللہ نے جنت میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے جب تک پہلے میری امت نہ جائے گی۔ لوگوں یہ جملے کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ جملے حضور علیہ السلام کے ہیں اور فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں۔ الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حدیث نمبر 942 ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ جنت میں، جنت کا دروازہ پہلے ہمارے نبی کھولیں گے، پھر تمام انبیاء آئیں گے۔
اور جنت میں داخل پہلے ہمارے نبی کی امت ہوگی اور پھر باقی نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ پھر سنیے اگلی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ذر غفاری وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں سے، یہ میری اہل، سنو غور سے، ان اللہ تجاوز عن امتی، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علی۔ ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت سے سہون کوئی غلطی ان سے ہو جائے، خطاً ہو جائے، اور جبر و اکراہ سے وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، یہ سب میری امت پہ معاف کر دیا گیا ہے۔ کسی کے جبر سے غلطی کر گئے، کسی کے دشمن اور سختی سے کوئی بات کہہ بیٹھے، فرمایا یہ سب میری امت سے اللہ تعالیٰ نے امت پہ کیا کر دیا گیا ہے، معاف فرما دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اس کو ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی، طبرانی اور حاکم نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا۔ سنیے اگلی حدیث، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی الدلالہ۔ سنیے کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا، اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ سنو وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعِ وَمَنْ شَزَّ إِلَى النَّارِ۔ ارشاد فرمایا جو شخص جماعت کو چھوڑ دے گا، یعنی کثرت کو چھوڑ دے گا، اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ یہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اگلی حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے پھر ان ساری احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں۔ یہ جو دن ہے آج کا، یہ ہے انعام کا دن۔ یہ کس کا دن ہے؟ انعام کا دن۔ اور اس میں اللہ آپ کو انعام دینے والا ہے۔ کیا انعام؟ آپ کی بھوک کا، آپ کی پیاس کا، اور آپ نے جو اس کے لیے روزہ رکھا اس کا انعام دینے والا ہے۔ اور اس انعام کو کہا کہ میں نے شاید جمعے کو بیان کیا تھا، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ ایک کیا چیز ہے؟ استغفار اور ایک ہے توبہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار میں لگا رہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکل جانے کا راستہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کا الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ کے، میں صرف آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر کیا کر لے؟ لازم کر لے۔ نمبر ایک، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکل جانے کا راستہ بنا دے گا۔ نمبر ایک، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا،
اور اس کو ہر غم سے نجات دے دے گا، اس کو ہر غم سے نجات دے دے گا۔ 2 وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ نے سنا کہ یہ حدیث استغفار اور توبہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، مگر اس سے تنگی اور سختی بھی دور ہوتی ہے، امن اور چین کی زندگی بھی نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ نے یہ ذہن میں رکھا تو اب آئیے ہم نے جو چیز آپ کے سامنے بیان کر دی، ان ساری احادیث کو ہم اب آپ کے لیے جمع کرتے اور جمع کر کے ان ساری چیزوں کا خلاصہ آپ کے سامنے لاتے۔ ہم نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا، استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں کی معافی، یعنی جو ہو چکا اس پہ استغفار ہے، اور جو آئندہ لائف ہے اس کے لیے توبہ ہے۔ اس کے لیے توبہ پچھلے گناہوں کی نہیں، توبہ کہتے ہیں رجوع کو، توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو، توبہ کہتے ہیں واپس آ جانے کو۔ گویا بندہ یہ بتانا چاہتا ہے مولا میں گناہ آلود زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں توبہ کیا ہے، میں تیری طرف لوٹنا چاہ رہا ہوں۔ اب آئیے ان سب چیزوں کو جب ہم جمع کر چکے تو قرآن مقدس کی یہ آیت جو میں نے پڑھی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اس سے تمہیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ رب کہہ رہا ہے اس سے تمہیں بہت بڑا، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس پورے عرصے میں جو تمہارے لیے دنیا میں متعین کر دیا گیا ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اہل عزت کی عزت میں ہم مزید اضافہ کر دیں گے، اہل عزت کی عزت میں ہم مزید اضافہ کر دیں گے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اس بات کا خوف ہے کہ عذاب یوم کبیر، کہ تم کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اس میں ایک بات پہلی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اس کی بندگی کرو۔ اب یہ بات ہم یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور یہ شرک کا مٹانے کا درس اس وقت دیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور پھر جب آخری خطبہ دیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سنو آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے دیا، آپ نے 2 جملے فرمائے، میری بات کو غور سے سنیے۔
آپ نے ایک جملہ یہ فرمایا آقا دو جہاں نے کہ مجھے اس میرے خطبے کے بعد، اس خطاب کے بعد کوئی ذرہ سا گمان بھی نہیں کہ اس کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ سنو ذرا، توجہ دیجیے کہ میرے اس بیان کے بعد جبکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب جبکہ میں یہ بات تمہارے سامنے کر رہا ہوں تو قیامت تک آنے والی میری امت میں کہیں پہ بھی کوئی مشرک نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کے ساتھ، خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی شریک کرے گا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ شرک، اس کی تردید کہاں ہوئی؟ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور 360 بت تھے اور ان کو سامنے رکھ کے بندگی اور عبادت کرتے تھے لوگ۔ حضور نے فرمایا اب میری امت میں شرک کبھی داخل نہیں ہوگا، لیکن میری امت کی بربادی کس چیز میں ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رزق کو وسیع کر دے گا، تمہارے اوپر رزق، آسائشیں مل جائیں گی، سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں ہوگی۔ جب یہ چیزیں ہوگی شرک کا خطرہ پھر بھی نہیں ہے، ہوگا صرف اتنا کہ تم خدا کو بھول جاؤ گے اور مجھے بھی بھول جاؤ گے، تم خدا کو بھول جاؤ گے، اور جب خدا کو بھول جاؤ گے تم تو یہ نعمتیں ساری اس کے سبب سے مل رہی تھی اور یہ نعمتیں ادھر سے ملتی ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ امت مسلمہ کے اندر عذاب، علیکم عذاب یوم کبیر، تم کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ تمہیں کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے، اس سبب سے نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، اس سبب سے کہ تم دغا باز ہو جاؤ گے، اس سبب سے کہ تم فریبی ہو جاؤ گے، اس سبب سے کہ تم قاتل ہو جاؤ گے، اس سبب سے کہ تم زانی ہو جاؤ گے، اس سبب سے کہ تم بدکار ہو جاؤ گے، اس سبب سے کہ تم راشی ہو جاؤ گے، اس سبب سے نہیں کہ بتوں کو سامنے رکھ کے پوجو گے، اس سبب سے کہ تم سینکڑوں بت اپنے اندر رکھ کے عبادت کر رہے ہوگے۔ باہر رکھنے والے بت ختم، تمہارے اندر کہیں ریاکاری کا بت ہوگا، کہیں خود غرضی کا بت ہوگا، کہیں خود پسندی کا بت ہوگا، کہیں تمہارے اندر تکبر کا بت ہوگا، کہیں غرور کا بت ہوگا، کہیں بڑائی کا بت ہوگا، کہیں غفلت کا بت ہوگا، کہیں حرام خوری کا بت ہوگا، کہیں خواہشات کی پوجا کا بت ہوگا، کہیں ظلم کا بت ہوگا، کہیں قتل و غارت گری کے بت۔ یہ ہیں وہ بت جن کی آج امت رسول پوجا کر رہی ہے، وہ بت نہیں ہے جن کو سامنے رکھ کے عبادت کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ شرک سامنے بتوں کو رکھ کے پوجنے والا شرک کا دور ختم ہو گیا، حضور کی امت میں وہ شرک موجود۔ اور دوسرا جو شرک ہے، اس میں اس دور کا عالم بھی گرفتار ہے، اس میں اس دور کا فقیہ و خانقاہ کا گدی نشین بھی گرفتار ہے، اس میں اس دور کا ہر صوفی و ملا گرفتار ہے، اس میں اس دور کا ہر صاحب اقتدار بھی گرفتار ہے، اس دور کا ہر ایک وہ شخص جس کے اندر لسانی تعصب ہے، یہ بھی ایک بت ہے، قومی تعصب یہ بھی ایک بت ہے، لسانی تعصب یہ بھی ایک بت ہے، صوبائی تعصب یہ بھی ایک بت ہے۔ یہ اتنے بڑے بت ہیں کہ ہم نے ان بتوں کے لیے جو سامنے رکھ کے عبادت کی جاتی ہے اس کے خلاف ابھی کوئی جنگ لڑنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے،
مگر یہ اتنے بڑے بت ہمارے اندر ہیں جن کے خلاف ہم میں سے جنگ لڑنے کی کسی عالم و فقیہ ہو، شیخ ہو، مقتدر انسان کو ذرہ برابر بھی کوئی غیرت نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بت ہیں، ہماری انا کے بت، انا پرستی کے بت، ہمارے اندر کے بت، یہ اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ عذاب یوم کبیر۔ آج ایک عالم دوسرے عالم کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مساجد کو مسالک میں محدود کر دیا گیا ہے۔ مساجد کے باہر بریکٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت کے کون سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت بریلوی ہے، یہ اہل سنت دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ یہ قسم ظالمہ تم نے کہاں سے نکالی ہیں؟ سماکم المسلمین، تمہاری عزت اور وقار اس میں تھا کہ تمہارے رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام وہ لوگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت نہ پیدا کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی، تمہارے قدم ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے اور تمہیں نیچے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ تک میسر نہ آئے گی۔ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اس قسم کے بڑے بڑے بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہمارے اندر نفاق 99.9% ہے، چاہے مذہبی طبقہ ہو یا سیاسی طبقہ ہو یا حکمران طبقہ ہو۔ منافقت کو ہم ظاہری کلمے کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں، منافقت کو ہم داڑھی اور پگڑیوں کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں، منافقت کو ہم جبہ اور دستار کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ میرے دوست، آج کا عید کا دن عہد کا دن ہے، وعدے کا دن ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اگر تفرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، اس تفرقہ پرستی کا علاج نہ فوج کے پاس ہے، اس فرقہ پرستی کا علاج نہ ISI کے پاس ہے، اس فرقہ پرستی کا علاج نہ چیف جسٹس کے پاس ہے۔ سیاسی فرقہ پرستی، مذہبی فرقہ پرستی، لسانی فرقہ پرستی، صوبائی فرقہ پرستی، ہر فرقہ پرستی، جس شخص کو دیکھو وہ اپنی جگہ خدا بنا بیٹھا اور اپنی پوجا اس طرح کروانا چاہتا ہے جس طرح خدا کی بندگی کی جاتی ہے۔ پوری مخلوق کو پجاری بنا کے رکھ دیا، پوری مخلوق کو شرم سے جھکا کے رکھ دیا، پوری مخلوق کو منافقت کے اندر گھول کے رکھ دیا۔ سنو لوگو، اس کا علاج جن لوگوں کا میں نے کہا ان کے پاس ان کے انتظامی معاملات ہیں، وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ ملک چھوٹا سا ملک نہیں، یہ دنیا کا بہت بڑا مضبوط ملک ہے اور اس کی طویل سرحدیں ہیں۔ یہ اسلامی دنیا کا 5واں یا 7واں بڑا ملک ہے، ان کے پاس وہ ہے۔ پھر اس فرقہ پرستی کا، اس سفاقیت کا، اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ کیا میں ہر بار چیف جسٹس کے پاس جاؤں گا کہ وہ سو موٹو ایکشن لے؟ کیا میں ہر بار ISI کے پاس جاؤں گا کہ یہ غداران وطن ہے؟ ہر ایک کا چہرہ ہر ایک کے سامنے ہے، یہاں کوئی بھی نہیں جو حمام میں سب یکساں ننگے نہ ہوں۔ ہر ایک کا نسب بھی سب جانتے ہیں، ہر ایک کا رنگ بھی سب جانتے ہیں، ہر ایک کی نسل بھی سب جانتے ہیں۔ رنگ، نسل، نسب سب
جانتے ہیں، مگر اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف اے پاکستان کی 18 کروڑ عوام آپ کے پاس ہے۔ ہر فرقہ پرست کی زبان گدی سے کھینچ کے نکال دی جائے۔ ہر وہ شخص جو مسجد کے ممبر کو اپنی فرقہ پرستی کے لیے استعمال کرے، اغراض کے لیے استعمال کرے، پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے استعمال کرے، ہماری مضبوط دفاعی طاقت کو لڑانے کے لیے استعمال کرے، اس کو پکڑنا چیف جسٹس کا عوام نہیں، 18 کروڑ عوام اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ہر اس مسجد کے اندر نہیں داخل ہوں گے جہاں فرقہ پرستی ہے۔ یہ رسول کا کلام میں نے سنایا ہے آپ کو، کیا آپ نے یہ سنا ہے کبھی ان سے؟ یہ جو رسول کی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا یہ سنتے ہیں آپ ان سے؟ رسول جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کا کیا رنگ دکھا رہے ہیں؟ اس کا کیا رنگ دکھا رہے ہیں؟ او امت مصطفیٰ، تمہارے اوپر رسول کو فخر ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہارے اوپر خدا کو فخر ہے۔ لہذا فرقہ پرستی سیاسی ہو تو ووٹ کے غلط استعمال سے اس کو مٹا کے تہس نہس کر دو، درست استعمال کرو۔ سیاسی فرقہ پرستی مذہبی ہے، ہر فرقہ پرست ملا کی زبان گدی سے کھینچ کے نکال باہر کرو، تاکہ یہ پاکستان عوام کا بہترین ملک بن جائے۔ ہر ایک خود احتسابی کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ یوں مٹ جاؤ گے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسلام تمہیں عزت دیتا ہے، نبی تمہیں عزت دیتا ہے، اللہ تمہیں عزت دیتا ہے، اور ان عزتوں کو تم خود پامال کر رہے ہو۔ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ لگی ہوئی آگ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم نہیں لگاتے۔ لہذا ضروری ہوا ہے پاکستان کی 18-20 کروڑ عوام، تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ اگر تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگے تو ہماری باؤں اور بہنوں کی عظمتیں اور عصمتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہمارے بچے ظلم و استحصال اور سفاہیت کا شکار فرعون کی طرح ہوں گے۔ لہذا ضروری ہوا کہ اس کا خود انسداد کرو، اور خود انسداد اس طرح نہیں۔ خود انسداد کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی مسجد میں موجود ہیں، وہ اگر کہیں کہ مولانا قرآن مقدس سنائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے، رسول کی حدیث سنائیے، رسول اللہ کی لاکھوں احادیث ہیں، مگر تم مجھ سے نابلد ہو کیونکہ تمہیں سنائی نہیں گئی، تمہارے سامنے بیان ہی نہیں ہوا۔ قرآن کی 114 سورہ ہیں، اس کے 6666 آیات ہیں۔ اگر اس قرآن کی 5 آیات ہر جمعے کو اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے اور وہ تفسیر کر دی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، معاشرے کے اندر امن ہو جائے، لوگ چھیننے کی بجائے دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ لوٹا ہوا مال واپس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ کسی دوسرے کی ماں بہن کی عصمت لوٹنے کی بجائے ان کے عزت و عصمت کے محافظ بن جائیں۔ لہذا آج عید کا دن میں فضیلت کا کسی کا قائل نہیں، تم خود صاحب فضیلت ہو۔ لقد کرمنا بنی آدم، پہلی فضیلت تمہیں انسان بنا کے رب نے دی ہے، دوسری فضیلت اپنا بندہ بنا کے دی ہے، تیسری فضیلت محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کے دی ہے، اور چوتھی فضیلت اپنے دروازے پہ جھکا کے پرہیزگار بنا کے دی ہے۔ سو میرا رب آپ کا بھی حامی ہو اور ناصر ہو۔ عید کا پیغام اور عید کا میسج، چاہے تم سیاسی وابستگیاں رکھتے ہو یا مذہبی وابستگیاں رکھتے ہو، یا تم کسی بیعت ہو کسی سلسلوں کے مشائخ سے، تو اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنے سیاسی لیڈران سے بہت میٹھی زبان میں یہ نبی کا پیارا میٹھا بول سناؤ ان کو کہ اب وقت نہیں رہ گیا تمہارے پاس
تمہاری اپنی ستیہ ناس ہونے والی ہے، تم خود مٹنے والے ہو، تم آخری موقع تمہیں دے رہا ہے رب، اور مٹنا شروع ہوا ہے، مشرق وسطیٰ سے شروع ہوا ہے، لیبیا سے شروع ہوا ہے، تم کہاں تک بچ سکو گے؟ داستانیں تمہارے سامنے ہیں، لیڈر تمہارے سامنے ہیں، بادشاہ تمہارے سامنے ہیں، حکمران تمہارے سامنے ہیں کہ دوسروں کے پاس جا کے اپنے لیے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں ٹھہرا لو۔ اور پاکستان کے لیڈران، اور پاکستان کے علماء، اور پاکستان کے مشائخ، اور پاکستان کی عوام، قسم بخدا تم اسی ملک میں رہ سکتے ہو، کسی اور ملک میں تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لہذا عید کے دن یہ وعدہ کرو کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اس سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار تو ہم پہ توبہ ڈال دے، پروردگار تو ہمیں اپنی طرف رجوع کر لے، پروردگار تو ہم سے جو گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دے، پروردگار ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، پروردگار ہمارے ملک کے حکمران، اہل علم، علماء، فضلاء، اساتذہ، دانشور طبقے کے دل اور دماغ کو اتنا بدل کہ ان میں سے ہر روز اٹھ کے 2 اور 4 لوگوں کے پاس جائے کہ للہ لوٹ آؤ، جہاں تک جا چکے ہو یہ آخری حد ہے تمہاری، لوٹ آؤ تاکہ تمہاری عزت بچ جائے، لوٹ آؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے، لوٹ آؤ تاکہ تمہاری زندگی محفوظ ہو سکے اور تمہارا ملک بچ سکے۔ میرا رب میرا بھی حامی ہو اور تمہارا بھی حامی ہو، میرا بھی ناصر ہو اور تمہارا بھی ناصر ہو، مجھے بھی بخشے تمہیں بھی بخشے، میرے ماں باپ، دوست احباب، بہن بھائیوں اور بچوں کو بھی بخشے اور آپ کو بھی بخشے، اور آپ کا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔